حضور والد کریم رحمت اللہ علیہ آپ جدوں بھی حج تے یا عمرے تے جانا تے اوتھے ایک بزرگ ہوندے سن یقیناً جڑے مدینہ طیبہ گئے انہاں دیکھیا انہیں بابا پی سی مسکین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ او سید بچپن چ مدینہ طیبہ گئے نے تے ساری زندگی مدینہ طیبہ چ باہر نہیں آئے اوتھے ہی آپ دا وصال چند سال پہلے آپ دا وصال ہویا تے میرے والد کریم رحمت اللہ جدوں جانا تے انہاں نے مسکین شاہ صاحب رحمت اللہ فرمانا شاہ جی مینوں سرکار دیاں نعتاں تے سنا بالخصوص اج سکھ متراں دی ودیری ہے کوئی مثل نہ ڈھولن دی تے حضور والد کریم رحمت اللہ فرماندے نے ایک دن میرے کو روز انہاں سننا گھنٹیاں بیٹھ کے دوویں سیدہ نے سرکار دا ذکر کرنا ایک دن میں کہ حضور روز میرے کو سندا تسی بھی سناؤ تے فرماندے جدوں میں آکھیا نا تے اکھاں وچ آنسو آ گئے تے فرماندے نے میرا ہاتھ پھڑیو نے سجا پکڑ کے تے اٹھا کے تے سرکار دے گنبد پاک دے سامنے آ تے آندے نے لو شاہ جی سناواں پھر آپ فرماندے نے میں کہ جناب سناؤ ہن منظر یاد رکھو مدینہ طیبہ سامنے گنبد خضرا اور اس کانٹیکسٹ وچ دیکھنا کہ پورا مکہ ایک پاسے میرا نبی ایک پاسے تے ابو بکر درمیان وچ نے ادھر مکے والیاں دے تانے ادھر سرکار دی غلامی فرماندے نے کی ہویا میرے والد کریم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے پیر مسکین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے انج بازو پکڑیا گنبد خضرا دے سامنے آ گئے ان لو شاہ جی پھر میں تانوں سنانا انج دوویں سید کھڑے نے آندے نے چھل لائی اساں کانے پنجابی ہو رہے تاں بولے چھل لائی اساں کانے دی منظر دوویں سامنے رکھو ادھر دوویں سید گنبد خضرا سامنے میں اکھاں وچ آنسو نے ادھر کی مکہ پورا ایک پاسے تاجدار صداقت نو نہ کیا ابو بکر برادری چھڈ رہے آئے کنبا چھڈنا ہی پیا اسی تیرے نال ملنا جلنا چھڈ دیاں گے تیری جان بھی جا سکدی ہے ادھر مسکین شاہ صاحب آندے نے پہ چھل لائی اساں کانے دی چھل لائی اساں کانے بھی ایک آقا تو مل جائیں نہیں لوڑ زمانے دی ایک آقا تو مل جائیں نہیں لوڑ ادھر مسکین شاہ صاحب باندھے نے پہ میں دیانا حضرت ابو بکر بھی یہی آکھیا انہیں ابو بکر کنبا قبیلہ برادری شہر مال دولت جان آپ نے بھی آکھیا ابو لاب چپ کر ایک آقا تو مل جائیں نہیں لوڑے ہر بندہ کوئی خاموش نہ ہوئے ہاتھ اٹھا کے جدا کیتا ہے وے گنبد خضرا دا تصور سامنے رکھو دنیا والےاں نو پتہ چل جائے نبی دا غلام ہوے خدا کیتا ہوندا ہے جان دے دیاں گے نبی دی عزت تے سودا نہیں کران گے او ایک آقا تو مل جائیں نہیں لوڑے فضا گونجے ایک کلاس والے دی سرزمین اللہ دے ولیاں دینی دل بھی روحانی جگائے اور اپنی آواز تاڑے دل دی آواز میرا رب جان دے تاڑے دل دی کیفیت میرا رب جان دے تاڑے دل دے تصورات اللہ دی عطا نال میرا نبی جان دے مل کے میرے نال اج لوکاں نو گواہ بنا کے آکھو ایک آقا تو مل جائیں نہیں لوڑے زمانے دی زمانے ایک آقا تو مل جائیں نہیں لوڑے بچت نہیں آیا نبی دیا غلامہ ساڈا تے نبی تو سوا ہے ہی کوئی نہیں سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ میں تمہارا تمہارا یا رسول اللہ نہ کسے چودھری دے کمی نہ کسے سردار دے کمی نہ کسے وزیر دے کمی نہ بادشاہاں دے درباراں جا کے اسی خوش آمدہ کرنے اسی
کمی یا نبی دیاں یا نبی دی یار دیاں ایک آقا تو مل جائیں نہیں لوڑ سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ میں تمہارا تمہارا یا رسول اللہ خبر میں ناؤ ہے شبیر کی جلدی خبر لینا بڑی مشکل میں ہے تجھ کو پکارا یا رسول اللہ ایک آقا تو مل جائیں نہیں لوڑے تو مل کے میرے نالا کھوئی کی آقا تو مل جائیں نہیں لوڑ زمانے دی کی آقا تو مل جائیں نہیں لوڑ علم نشرا علم نشرا دسینہ علم نشرا دسینہ اوے لوکاں دیاں لکھ ٹھاراں ساڈی ٹھار مدینہ اوے لوکاں دیاں لکھ ٹھاراں ساڈی ٹھار علم نشرا دسینہ اوے لوکاں دیاں لکھ ٹھاراں ساڈی ٹھار مدینہ تے پانی کوثر دا پیندے پانی کوثر دا پیندے اوے تساں نال تانایا لجپال سدیندے اوے تساں نال جڑا نبی نو لجپال مندا ہے یقیناً نبی لجپال ہوئے تساں نال ہاں تساں نال یا سیدی یا رسول اللہ ہوئے تساں نال تالا یا لجپال پانی کوثر دا پیندے تساں نال تانایا لجپال بندہ مٹ جائے نیا آقا پہ وہ بندہ کیا ہے بندہ مٹ جائے نیا آقا پہ وہ بندہ کیا ہے بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے تساں نال تانایا لجپال سدینے لجپال پریتاں توڑ دے نہیں لجپال پریتاں توڑ دے نہیں جدی باں پھڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں دریایاں نو خالی موڑ دے نہیں وہ تے خیر دواریوں پا دیندے ہوئے تساں نال تانا یا لجپال ابو بکر صدیق بھی یہی آکھیا انہاں کہ ابو بکر تینوں چھڈ دیاں گے فرمایا تسی برادری رشتہ دار بندے تے ایک ویل آیا ہوندا ہے جدوں سارے چھڈ جاندے نے جدوں بندہ موت ہوندی ہے جڑے پتر بھی نال نہیں جاندے اپنے پیو دا جنازہ چکدے نے قبر وچ پا کے لوٹ آوندے نے بیوی نال نہیں جاندی جڑا بڑا یار ہوے بڑا مہربان ہوے جڑا بڑا دوست ہوے اپنے ہتھی مٹی دا بک پاندا ہے پیچھے آ جاندا ہے اے سارے آ جاندے نے اے پیچھے آ جاندے نے قبر اندر میرا نبی پھر بھی آ جاندا
میرا نبی قبر وچ بھی تنہا نہیں چھڑدا لوکی مینوں آن ڈراندے یارو رات قبر دی کالی اوے میں سنیا اوتھے اونے آنا جدے موٹے کملی کالی اوے تساں نال تانا یا لج پالے سدینے روزے قیامت نفسا نفسی ہوے گی ہر نبی آکھے گا اذهبوا الى غیری اذهبوا الى غیری جاؤ نوح ول جاؤ شیش ول جاؤ ابراہیم ول جاؤ میرا نبی یہ نہیں آکھے گا میرا نبی آکھے گا فکر نہ کر اوے رحمت میرے حضور دی باجا بیمار دی آ جا گناہ گارا میں تینوں بچا لواں اوے عجیب منظر ہوے گا ہر کلیجہ دہل جائے گا ہر کلیجہ حشر کا منظر ہر کلیجہ دہل جائے گا اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا کیونکہ تساں نال تانا یا لج پالے سدینے یو اوے تساں نال تانا یا لج پالے غازی علم الدین کو پوچھ لے غازی علم الدین کو پوچھ لے علم دین تینوں قائد اعظم محمد علی جناح دینے پہ ایک باری کہہ دے میں نہیں ماریا میں وکیل ہاں بڑیاں دلیلاں دیواں گا بڑے قانون پڑھاں گا تینوں پھانسی کولوں بچا لواں گا غازی علم دین آندے نے قائد اعظم تہاڈی مہربانی مگر کیویں آکھاں میں نہیں ماریا اے سارے بارڈن پہ آندا علم دین اے اسی ٹر جانے ہاں رات نوں تیرے جیل وچوں روشنی بھی ہوندی ہے خوشبوواں بھی آندیاں نے علم دین آندے نے اے سارے ٹر جاندے نے او لجپال آ جاندا ہے سارے ٹر جاندے نے او لجپال آ جاندا ہے کیونکہ تساں نال تانا یا لجپال غازی عبد القیوم کو پوچھ لے غازی عامر چیمہ کو پوچھ لے نہیں تے غازی ممتاز قادری کو پوچھ لے اے غازی ممتاز تیرے چھوٹے بچے نے تیری بیوی روئے گی تیرا بوڑھا باپ دا سہارا کون بنے گا اے غازی تیری ترقی ہوے گی دنیا میں چلے بڑیاں جڑا زندگی دیاں رونقاں ویکھے گا غازی آندے اوے مینوں زندگی دی لوڑ نہیں ہوئے تساں نال تانا یا لج پالے تے کوئی مثل نہ ڈھولنے دی کوئی مثل نہ ڈھولنے دی چپ کر میرے علی ایتھے جا نہیں بولنے دی تے کوئی مثل نہ جانی دی کوئی مثل نہ جانی تھی رب خود قسماں چکے جد چڑھ دی جوانی تھی رب خود قسماں چکے جد چڑھ دی جوانی کوئی مل کے میرے نال آکھو بس آخری باری میں پڑھنا پیا کوئی مثل نہ جانی ہر بندہ میرے نال آکھے کوئی مثل نہ جانی تھی رب خود قسماں چکے جد چڑھ دی جوانی کہ دو نین کٹورے نے سرما تغادا مازاگے دے ڈورے ہل لائی اساں کانے دی ایک آقا تو مل جائیں نہیں لوڑے نہیں لوڑو زمانے زمانے سامعین ذی وقار ایک وہ گروہ ہے جو جھوٹوں کا ہے
جو کذابوں کا ہے، جو لانتیوں کا ہے، جو کافروں کا ہے، جو خدا کے متعلق جھوٹ بولنے والے، ظلم کرنے والوں کا، میرے نبی کی نبوت کا، ختم نبوت کا، میرے نبی کے علم و اختیار کا انکار کرنے والے، ایک وہ صدق بہی جن کو اللہ نے یہ شان دی ہے، خدا ان کو سچا کہتا ہے، وہی متقین ہیں، لہم ما یشاؤون عند ربہم ذالک جزاء المحسنین۔ ایک مزید مضمون ہے کہ خدا ان کو وہ دے گا جو وہ چاہیں۔ بس میں تھک گیا ہوں۔ تو سامعین ذی وقار، تو یہ وہ ہم الحمدللہ اس گروہ میں ہیں، وقوم الصادقین، ہم نبی کے غلام، ہم صحابہ کے غلام، ہم اہل بیت کے غلام، ہم ازواج رسول کے غلام، ہم اولیاء اللہ کے غلام، ہم علماء حق کے غلام، اور ہمیں بھی یہ چاہیے ہم سچوں کے ساتھ رہیں، سچا اللہ رکھے، سچی پہ بہت آئے، حق پہ جئیں، حق پہ مریں، مگر آنے والی نسلوں کو جو ہم نے کر کے دکھانا ہے وہ کیا ہے کہ ان کو یہ سچ بتا کے جانا ہے، ان کو سچ بتا کے جانا ہے، اور ان کو سچ کیسے بتانا ہے؟ ایک تو اپنی اولادوں کو، دوسرا ایسی جامعات، ایسی دینی درسگاہیں، ایسی یونیورسٹیز، ایسی جگہیں جہاں پہ میرے نبی کی محبت ہو، خدا کی توحید کی بات ہو، اخلاقیات، معاملات اس طرح ہو، تو ان کے ساتھ تعاون کرنا، صدقہ جاریہ، یتیموں، بے کسوں، مسکینوں کو جو ہے ان کی تعلیم کا بندوبست کرنا۔ اب بجائے اس کے کہ 11ویں کو 11 دیگے چڑھائیں، آپ ایسا کریں ایک بچے کو عالم دین بنا ڈالیں، اپنے بچوں کو داخل بھی کروائیں۔ اور مجھے کہا گیا صاحب اس وقت ماشاءاللہ بڑی، میں نے خود بھی دیکھا، عظیم یونیورسٹی کی بنیاد ہے، اس کا فائدہ پورے حافظ آباد ہونا ہے کہ نہیں ہونا، تانوں تے تسی تے لاگو، تانوں تے پہلا فائدہ ہے، تانوں تے چاہیے کہ اپنے معاملات اس مدرسے دی، اس جامعہ دی زیادہ تو زیادہ خدمت کرو، تاکہ نبی پاک دے غلام جڑے نے وہ اتھوں پیدا ہوندے رہے، نکلدے رہن۔ دس رسن صاحب دا جناب زیال مصطفیٰ صاحب لکھاں روپے دے مقروض بھی نے، لیکن ہمت نہیں ہاردے پے، کام تو ہو ہی جانا ہے۔ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام متعلق پڑھیا کہ انہیں سٹیا نا جدو آگے چھے، تے ایک چھوٹا جا پرندہ پانی چونجی دے پرے دے نہ اتے سٹے، تے سٹ کے تھے گا انہاں کہ ایک قطرے پانی ایڈی بڑی آگ بجھ دی ہے، انہاں کہ بجھے نہ بجھے میں جنہ کر سکنا انہاں تے کرنا ہے۔ اے نہ سمجھے لکھاں روپیے تواڈے کول نہیں منگے، جنہ کر سکتے ہو اونا ضرور تعاون کرو، اج بھی کرو، کل بھی کرو، جدوں موقع ملے۔ اے دا فائدہ توانوں بھی ہے، بچیاں نوں بھی ہے، صدقہ جاریہ ہے، اپنے والدین دی بخشش کے لیے، اپنے آنے والی نسل کے عقائد اور دین اور اخلاق کی حفاظت کے لیے اس کے ساتھ تعاون کریں، صاحبزادگان کے ساتھ ان کے دست و بازو بنیں۔ میرا اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو سمجھ کے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس جامعہ کو صبح قیامت تک آباد فرمائے، اس جامعہ میں آباد کرنے والوں کو، اس کے ساتھ تعاون کرنے والوں کو اللہ ہر مصیبت، ہر مشکلات سے محفوظ فرمائے۔ انہی لفظوں پہ اختتام چاہتا ہوں، ما علیہ الا البلاغ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔